اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، ہم نے سورہ الملک کی تفسیر شروع کی ہے، اور انشاءاللہ یہ جلد ختم کر کے انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ کچھ اور بھی پڑھ لیں، تھوڑا بہت جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور پھر یکم مئی سے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے یکم مئی یا مئی کا جو پہلا پیر آئے گا نا، سوموار کا دن ہوگا، وہاں سے پھر انشاءاللہ سورہ بقرہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی؟ تو تب تک ہم کچھ بھی پڑھتے رہنے ہوتے ہیں، سورہ ملک پڑھ کے انشاءاللہ دیکھیں گے کوئی اور اس کے علاوہ ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سورہ ملک کی جو ہے یہ چھٹی آیت ہے، یہ بن رہی ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا ہم نے یہ پڑھی ہے؟ یہ آیت پڑھی ہے ہم نے کل کیا نہیں پڑھی؟ مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ نہیں پڑھا تھا ہم نے، کیونکہ آپ نے الکفر کا مطلب ایکسپلین کیا تھا، پتہ نہیں اس سے پہلی والی میں کیا ہے یا ہاں، کفر یہی ہے، کفران نعمت کا میں نے اسی میں ہے نا؟ بتایا مسیر کا بھی آپ نے بتایا تھا۔ تو ہاں، اور رب کا بھی بتایا تھا، سر چلیے کیا تھا۔ آپ نے ساتھ یہ سارا کچھ بتایا یہ تھا، یہ سب جو ہم کر شہید چکے ہیں، قوم واہی یا تفور ہے، اس میں آپ نے وہ گدھے کی آواز ہاں کی اور یہ وہ سب سب پڑھا یہ ہوا بھی ہے، آپ نے پڑھا تھا۔ یہ پڑھا ہوا ہے، یہ پڑھ آپ لیا اتنا تھا۔ پیچھے ماشاءاللہ جی جناب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عائشہ کے لیے شاباش شاباش، ماشاءاللہ۔ یار کیا کر رہی ہے عائشہ، تو بہت آگے جا رہی ہے، سب سے پہلے بھی ہے یہ۔ میں نے کہا ذرا میں اب تھوڑا سا نا نہیں نہیں، آ نمبر جاؤں آگے فارم میں۔ آگے چلے گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، چلو پھر یہ پڑھتے ہیں، 8ویں آیت پڑھتے ہیں۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتها الم یأتکم نذیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قریب ہے کہ یہ دوزخ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے، جب کبھی بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے اس سے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ یہاں جہنم کا ایک اور وصف بیان ہو رہا ہے، یعنی اس سے پہلے کیا کیا وصف بیان ہوا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ جہنم جو ہے وہاں سے گدھے کی آوازیں آ رہی ہیں، گدھے جیسی آواز، کریخ، کریح قسم کی آواز، اور کرخ کیا کہتے ہیں، کرخت آواز، اچھلتا ہاں؟ ہوں۔ اور یا گدھا جب اپنی آواز شروع کرتا ہے، شروع والا یا اس کے آخر کا جو بدترین قسم کی اس کی آواز ہوتی ہے، دوزخ ایسی آوازیں نکالتی ہے، اور یہ لوگ سنیں گے، یہ جو دوزخی ہوں گے، تو یا تو وہ دوزخ کی آگ کی اپنی آواز ہے، یا پھر وہ جو لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں دوزخی، ان کی آوازیں ہیں، لیکن وہ شہیق ہے، آواز ان کی جو ایسی ہے۔ اب دوسرا وصف بیان ہو رہا ہے، یہاں یہ وصف ہو رہا ہے کہ ایک تو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے جہنم، یہاں یہ بیان ہو جا رہا ہے کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس سے آپ کو عقیدے کی بھی ایک بات ملے گی۔ جہنم جو ہے یہ کفار پر غضبناک ہو جائے گی، اور یوں لگے گا جیسے غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی، اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ایسے لگے گا۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں کیا ہے؟ احساس ہے، احساس۔ جہنم بھی غصہ کر رہی ہے دوزخیوں پہ، اندازہ کرے ذرا، وہ غضب بھی کرتی ہے اور کلام بھی کرتی ہے، باتیں بھی کرتی ہے جہنم، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، وہ دن جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے، وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور ہے مزید۔ تو وہ باتیں بھی کرتی ہے اور اس کو احساس بھی ہے، یہاں دیکھو احساس کی بات ہو رہی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے پھٹ رہی ہے کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو کہ اپنے رب پہ ایمان نہیں لائے اور یہاں آ گئے ہیں۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ دیکھو، اس سے مقصود ان کو اس بات کا قائل کرنا تھا، وہ جو جہنم والے ہیں نا، ان سے کیا کریں گے وہ، جو جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کا جو داروغہ ہوگا، جو اس کا نام کیا ہے دوزخ کے، گارڈ جو بھی کیا نام ہے اس کا داروغے کا؟ داروغے کا پتہ ہے پتہ کسی؟ مالک نام ہے اس کا، مالک، ٹھیک ہے جی؟ نہیں۔ اور اچھا جو جنت کا داروغہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ رضوان، رضوان، ٹھیک ہے؟ مالک اور رضوان یاد رکھیے۔ تو مالک جو ہے علیہ السلام، وہ پوچھیں گے ان سے، اور جہنم کے داروغے پوچھیں گے ان دوزخیوں سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا تمہیں بتانے والا، سچا بندہ؟ تو اس سے مقصود کیا ہے؟ اس بات کا قائل کرنا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی، اس لیے وہ خود ان کی زبان سے یہ اقرار کرانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر نہیں رکھا تھا، ان کے پاس انبیاء بھیجے تھے، ان کو بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور راہ راست کون سی ہے، اور ان کو متنبہ کر دیا تھا کہ اس راہ راست کے خلاف
چلنے کا انجام کیا ہوگا؟ نتیجہ اسی جہنم کا ایندھن بننا ہوگا جس میں اب وہ جھونکے جا رہے ہیں۔ مگر انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی بلکہ ان کو قتل کر دیا اور ان کی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو، لہٰذا اب جو سزا انہیں دی جا رہی ہے وہ فی الواقع اسی کے مستحق ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے وہ اس طرح نہیں لیا جا رہا ہے کہ اسے بالکل بے خبر رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہو کہ وہ خود راہ راست پاتا ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے نا، جو بھی امتحان آ رہا ہے، جیسے ہمارے سامنے ابھی امتحان ہے، اللہ پاس کرے، قبر کا، تو قبر کے سوالات بھی ہمیں پتا ہے، کیا ہونا ہے اس میں وہ ہمیں پتا ہے، ہمیں دوزخ کا بھی، اس کے بعد حساب کا بھی پتا ہے، محشر کا بھی پتا ہے۔ تو یہ امتحان سارے کھلے ہیں، اور اسی کے لیے تو پیغمبروں کو بھیجا ہوا تھا، تو بھیج دیا، بلکہ اسے راہ راست بتانے کا جو معقول ترین انتظام ممکن تھا وہ اللہ نے پوری طرح کر دیا ہے، اور وہ یہی انتظام ہے کہ انبیاء کرام بھیجے گئے تھے، کتابیں نازل کی گئی تھی۔ اب انسان کا سارا امتحان اس امر میں پوشیدہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی لائی ہوئی شریعت اور کتابوں کو مان کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، یا ان سے منہ موڑ کر خود اپنی خواہشات، تخیلات، فکرات کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی طرح نبوت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ حجت ہے۔ حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلیل، وہ دلیل ہے جو اس نے انسان پر قائم کر دی ہے، اور اسی کے ماننے یا نہ ماننے پر انسان کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے۔ انبیاء کے آنے کے بعد کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہم حقیقت سے آگاہ نہیں تھے، ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ہم کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا، اور اب ہمیں بے قصور سزا دی جا رہی ہے۔ یہ تھا اس آیت کا مفہوم کہ دیکھو وہ جو جہنم ہے وہ بھی غصہ ہو رہی ہے، اور وہ ایسے بھڑک اٹھی ہے، بالکل لگ رہا ہے کہ جیسے دوزخ پھٹ جائے گی۔ اچھا، اور داروغہ جو ہے، داروغہ جو وہاں فرشتے کھڑے ہیں راستے میں، وہ بھی غصہ ہو رہے ہیں ان ظالموں پہ، یہ جو کفار ہوں گے اور جو لوگ اس کے ہوگی۔ اچھا، تو ان پہ کیا ہوگا؟ غصہ کریں گے۔ اس سے ہمیں کیا عقیدے کے بات پتہ لگی تھی، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے، دیکھو نا، فرشتے بھی غصہ ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک بہت بڑی خطرناک بات ہوتی ہے جب آپ اللہ نہ کرے تھانے جاتے ہیں نا، تو تھانے کا ماحول بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ سزا کچھ سارا کچھ عدالت نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھانے والے آپ پہ جتنا بوجھ ڈالتے ہیں نا، اس سے بندہ ڈرتا ہے، عدالت سے کوئی نہیں ڈرتا۔ بات کو نا، تھانہ ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جو داروغے ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، یہی آپ پہ اتنا جو ہے وہ پریشر ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں بھائی کہاں کوئی نہیں تمہارے پاس آیا، کوئی سچا بندہ، کہ کوئی کتاب نہیں آئی تمہارے پاس، تم نے کچھ نہیں سیکھا دین کے بارے میں، اللہ اپنے رب کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں کچھ نہیں سیکھا تم نے، تو وہ بھی غصہ ہو رہی ہے، اور جہنم غصہ ہو رہی ہے۔ اس سے تمہیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ دیکھو، یہ جو آتش پرست ہوتے ہیں، آتش پرست کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، آتش پرست جو ہوتے ہیں وہ آتش کی کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں۔ کیوں پوجا کرتے ہیں؟ وہ پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ جو دوزخ ہے، ہمیں اپنے مالک نے اسی میں جلانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو دوزخ ہے اسی سے ہم نے جو ہے نا وہ پناہ کرنی ہے، یعنی وہ دوزخ، یہ جو آگ ہے، آگ کی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ ہم پہ رحم کرے، ہم پہ رحم کرے۔ تو کیا وہ رحم کرے گی اس پہ؟ یہ آگ ہے یا پانی ہے، اس کے اندر جو اثر رکھا ہے وہ مؤثر حقیقی نے رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو دوائی ہے، اس میں شفا کس نے رکھی ہے؟ وہ شافی حقیقی جو مؤثر ہے اس نے رکھی ہے۔ ہاں، دوائی ہمیں ٹھیک کرتی ہے، آگ ہمیں جلاتی ہے، پانی ہمیں ٹھنڈا کرتی ہے، لیکن یہ ساری خاصیات اور یہ سارا اثر یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر، اس کو وہ بدل بھی سکتا ہے۔ اب دیکھو نا، آگ ہے، جلانے کا اس کا کام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا تو وہ کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی۔ اب گلزار کیسے بن گئی؟ آگ تو یا جلاتی ہے یا پھر وہ برف بن جائے، تو برف بن جائے گی تو وہ بھی جلا دیتی ہے۔ برف حالانکہ ٹھنڈی چیز ہے، لیکن آپ برف پہ اپنا پاؤں رکھیں نا، ذرا کبھی جائیں شکران وغیرہ کی طرف جائیں تو وہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ جل جائے گا، جل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹھنڈی چیز کے اندر بھی خاصیت یہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ اسی طرح کا سوال کسی نے کیا تھا بہت پہلے، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی، کہ یہ جو فرعون پڑا ہوا ہے مصر میں، جو مصر میں آیا تھا تو لوگ مصر کی باتیں پوچھتے تھے، تو یہ فرعون جو پڑا ہوا ہے، قرآن مجید میں تو ہے کہ بھئی اس پہ صبح و شام عذاب آتا ہے، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ یہ تو ایسے ٹیمپریچر میں پڑا ہوا ہے، اس کا پورا خاندان پڑا ہوا ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ خراب نہیں ہوتی، یہ تو اسپیشلی بہت خاص قسم کے ٹیمپریچر میں رکھا گیا ہے ان کو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ جو ہے نا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اصل میں مؤثر حقیقی کو نہیں جانتے، اپنے رب کو نہیں جانتے کہ وہ آگ کو
گلزار بنا دیتا ہے اور برف جیسی ٹھنڈی چیز کو بھی اس میں بھی جلانے کی خاصیت رکھ دیتا ہے۔ یہ جو مرچ ہوتی ہے، مرچ، اب مرچ کو اگر آپ رکھیں نا، یہ زبان جلا دیتی ہے نا، اس کو آپ رکھیں فریزر میں رکھیں، اور پھر فریزر کے اس کے نا 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد نکالیں، اور پھر آپ کہیں یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ پھر بھی آپ کو جلائے گی۔ یہ آم ہم کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، اور آم اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارا پیٹ خراب کر دیتے ہیں زیادہ کھائیں تو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گرم ہوتے ہیں، تاثیر میں گرم ہے وہ۔ یہ جو امرود ہے، امرود فرحت بخش ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، مسکن قلب ہے، اور فرحت قلب اس میں رکھا گیا ہے۔ ہاں جی، فرحت کا مطلب کیا ہے؟ دل کو خوش کر دیتا ہے، دل آپ کا غمگین ہو تو امرود کھائیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ سارا اثر جو رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آگ، اگر ہم اسے بات کریں نا، کسی آتش پرست سے بات کریں اگر، اور تو وہ اگر ہمیں کہے کہ یار دیکھو تمہارا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ احساس رکھتی ہے، وہ جانتی ہے، اور وہ غصہ کر رہی ہے کافروں پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس بات کو نا، چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی اس لیے میں کہتا ہوں اکثر آپ سے کہ جو گمراہ طبقے ہیں نا، گمراہ لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے یہ نہ سوچا کریں آپ کہ ہم پہ اثر نہیں ہوگا۔ وہ ایسی باتیں کریں گے آپ سے کہ آپ کے قرآن مجید سے ہی آپ کو وہ آپ کا عقیدہ تباہ و برباد کر دیں گے آپ کا، اور آپ سوچیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، نہیں نتھنگ، اور کیسی باتیں کرتے ہیں، اور نتھنگ یار، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹھو قادیانیوں کے پاس بیٹھو ایتھیس کے پاس بیٹھو، ذرا یہ دہریوں کے پاس، نچروں، ان کے گروپوں میں جاؤ، ذرا ان کے دیکھو سوالات کیا کرتے ہیں، ذرا دیکھتے تو ہیں قادیانی ہوتے کیسے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں یہ وہابی ہوتے کیسے ہیں، ذرا اندر پتہ لگ جائے نا، یہ بھی تو سچی باتیں کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں انجینئر مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، سنے تو وہ تو بڑی سچی باتیں کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جتنے بھی گمراہ طبقے ہیں نا، وہ ان کے پاس باقاعدہ سے آپ کے پکے پکے دلائل ہوتے ہیں، اور ان کا اخلاق دیکھ کے ہی آپ جو ہے متاثر ہو جائیں گے، ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کے جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ان کے دیکھ کے ہی آپ کہیں گے یار کیا نور برس رہا ہے ان کے چہرے پہ۔ تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب، اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں نا، ایک تفسیر ہے، تفسیر کبیر کے نام سے، امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے فیلسوف گزرے ہیں، فلسفی گزرے ہیں، مسلمان ماہرین مفسرین میں سے بہت بڑے، اس طرح کے سوالات وہ پیدا کرتے ہیں، یعنی خاص تفسیریں ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کے فلسفوں کو جو ہے ڈسکس کرتی ہے، اس طرح کے سوالات کو ڈسکس کرتی ہیں، اور پھر وہ جوابات دیتے ہیں، اور صحیح جواب آپ کو جب ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایمان ہے یہ عقل پہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے عقل کو تابع کیا ہوا ہے، جیسے کہ ابھی آ رہا ہے، اس کے فوراً بعد آ رہا ہے، یہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اسی کا جواب پڑھنے والے ہیں، یہ جو ابھی میں سوال کر رہا ہوں نا، اس کا جواب آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ قالو، وہ کہتے ہیں، وہ جو دوزخی تھے وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا، تو ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، ان انتم الا، تم نہیں ہو سوائے، فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی والے، تم ہو ہی بڑی گمراہی میں۔ ہم نے پیغمبروں کو یہ کہا کہ یار ساری دنیا کو دیکھو، اور تم ایک طرف جا رہے ہو، ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، اور آپ جو ہے الگ طرف سے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ علم اس لیے دیا تھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے اے صالح کہ تم بڑے نیک ہو، تم نے تو ہماری ناک کٹا دی ہے۔ یہ محمد، کیا تو نے اپنے یہ جاہ و جلال اور اپنی بادشاہی سرداری کو چھوڑ دینا ہے کیا؟ ہمارے الہوں کو، ہمارے معبودوں کو اس کے خلاف کر رہے ہو، لوگوں کو خلاف کر رہے ہو اس کا، تم کس طرف چل پڑے ہو؟ تمہیں بادشاہی چاہیے، تمہیں سرداری چاہیے، تمہیں عورتیں چاہیے، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تم گمراہی میں چلے گئے ہو، تم نے راستہ بدل دیا ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے یہ، تو یہ خود اقرار کریں گے اپنی زبان سے، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ ملک کی، وہ جو دوزخی ہوں گے وہ خود اقرار کریں گے کہ ہم نے جھٹلا دیا۔ اب اس کی ذرا آگے بھی سنیں، ذرا اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جہنم کا حال بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کا حال بیان ہو رہا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے یار۔ چنانچہ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی 2 آیات ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ جب کبھی کفار کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے مددگار فرشتے ڈانٹتے ہوئے ان سے پوچھیں گے، اے کافرو، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب عز و جل کی آیات پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتا؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے، کیوں نہیں،
بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، اللہ کے غضب اور آخرت کا عذاب سے ہمیں ڈرایا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ دنیاوی کاموں اور مشغولیت اور تکبر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان آیات کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ اے ہمیں ڈرانے والے، تو بڑی گمراہی میں ہے۔ جہنم کے خازن انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے، کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب عز و جل کی آیات نہیں سنی اور ان کے معافی کو نہیں سمجھا؟ ان کے معانی کو نہیں سمجھا تاکہ تم انہیں نہ جھٹلاتے۔ کفار جواب میں کہیں گے کہ اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہدایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا میں اس کو آگے بتاتا ہوں کہ یہ لوگ ابھی دوسری آیت میں کیا کہنے والے ہیں۔ کہیں گے وقالو، اور یہ بھی کہیں گے، لو کننا، اگر ہم، نسمعو، سنتے، اگر ہم سنتے رہتے۔ ایک بات تو یہ کہیں گے، اگر ہم سنتے۔ اب دیکھو یہ آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے، اور صیغہ بھی ماضی کا استعمال کیا ہوا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، یعنی یہ لکھا جا چکا ہے۔ تو اب ہمیں تو کم سے کم اس کو نا کیا کرنا چاہیے، ہمیں ذرا بیدار ہونا چاہیے۔ وہ کہیں گے لو کننا نسمعو، کاش ہم سنتے رہتے، او نعقلو، یا پھر ہم کیا کرتے، عقل استعمال کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم سعیر والوں میں سے یعنی کہ دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اب دو چیزیں بیان کی ہیں دوزخیوں نے، کہا کہ ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے۔ اب دو چیزیں یہاں پہ ہے، اس لیے امام نصفی، یہ ہمارے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، نصفی، جو ہماری مدرسے میں جو ہم کتاب پڑھتے ہیں نا عقیدے کی، وہ امام نصفی نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں امام نصفی کیا کہتے ہیں، ہمارے عقیدے کو جمع کیا ہوا ہے انہوں نے لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکام شرع کا مدار دلیل عقلی اور دلیل سمعی دونوں پر ہے، دونوں پر ہے، سمعی بھی ضروری ہے اور عقلی بھی ضروری ہے۔ اچھا، دونوں حجت لازمہ ہیں، دونوں حجت لازمہ ہیں۔ یعنی کیا مطلب اس کا، کیا ہم عقل استعمال کریں شریعت میں، قرآن میں؟ نہیں، یعنی ہم نے طالب حق بن کر انبیاء کی بات کو توجہ سے سنا ہوتا یا عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ فی الواقع وہ بات کیا ہے جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ پیغمبر۔ یہاں سننے کو، اب یہ بات سمجھنے والی ہے اب آپ، کہ یہاں سننے کو سمجھنے پر مقدم رکھا گیا ہے۔ پہلے کیا کہا کہ ہم اگر سنتے اور پھر عقل استعمال کرتے، تو پہلے سننے کو رکھا گیا ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم کو توجہ سے سننا ہے، یا اگر وہ لکھی ہوئی شکل میں ہے تو طالب حق بن کر اس کو پڑھنا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے شرط اول یہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر غور کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے۔ نبی کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل سے بطور خود کام لے کر انسان براہ راست حق تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے جو غلطی ہم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو علم ہوتا ہے نا، علم نظم کا نام ہے، نظم کا ایک ڈسپلن کا نام ہے۔ یہ جو ہم لوگ سلیبس پڑھتے ہیں نا، ہمارے 7 سال 8 سال آج کل ہو گیا ہے، پہلے یہ 30 سال 32 سال ہوا کرتا تھا علم حاصل کرنا۔ تو یہ جو 7 سال 8 سال ہم پڑھتے ہیں، باقاعدہ ترتیب سے پڑھتے ہیں، ہم ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں ہم لوگ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر صرف سیکھتے ہیں، پھر نحو سیکھتے ہیں، پھر بلاغت سیکھتے ہیں، اس کے بعد قرآن حدیث پتہ نہیں کیا کیا ہم سیکھتے رہتے ہیں، ترتیب سے سیکھتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہی قرآن میں ہیں، سیدھے سیدھے قرآن میں جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو چیزیں ساری کراس کر کے جائیں گے، ہم براہ راست قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے جتنا وہ ہدایت دیتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھ کے۔ وہ آیات کا ظاہر لے لیتے ہیں اور عقل پہ پیش کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ رسول نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے، یا صحابی کا نہیں سنتے کہ صحابی یہ بتائے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، ایسا کیا واقعہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ پہ یہ آیت اتری اور رسول اللہ نے ہمیں سنایا اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ فرمایا۔ وہ نہ صحابی کو سننا چاہتا ہے، نہ ہی وہ رسول کو سننا چاہتا ہے۔ وہ براہ راست جانا چاہتا ہے قرآن میں، اور قرآن سے جو ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن کی بات میں اب سمجھوں گا اور اللہ کی بات ایسے سمجھوں گا جیسے صحابی سنتے تھے، اور صحابی جیسے سنتے تھے میں بھی ایسے ہی سن کے چیز کو سمجھ جاؤں گا۔ نہ وہ عربی ہے،
نہ اس کو صرف پتہ، نہ نحو پتہ، نہ بلاغت کا پتہ، نہ قرآن کے مزاج کا پتہ، نہ ہی اس کو یہ پتا کہ یہ مکی ہے یا یہ مدنی ہے، یہ رات کو نازل ہوئی، گرمیوں میں نازل ہوئی، سردی میں نازل ہوئی، کچھ نہیں پتا، وہ کچھ نہیں سمجھنا چاہتا، وہ کہتا ہے بس مجھے ترجمہ دو اور میں نے ترجمہ پڑھ کے اب میں نے مسلمان ہونا ہے اور میں نے حقیقت جان لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ لگ پڑتا ہے قرآن کی طرف اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بجائے سیدھا راستہ جانے کے گمراہ ہو جاتا ہے پکا پکا. تو یہ جو طالب حق ہے وہ کیا کرے گا، یہ سنیں کہ ترتیب کیا ہے. وہ جو دوزخی ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں، ہم تو ترتیب اور بھی ہم آیت ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ دوزخی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے نہ سنا اور نہ عقل استعمال کی اس کے بعد. یعنی ہمیں ضرور ہے کہ ہم پہلے آیت کریمہ کو سنیں اور رسول کی سنیں، صحابہ کی سنیں، تابعین کی سنیں، جو ان کے شاگرد ہیں، جن سے قرآن ہمیں پہنچا ہے، جو کم سے کم جو ہمارے قرون اولا ہیں، جو 3 صدیاں ہیں، ان کے جتنے بھی مفسرین ہیں، اگر قرآن سمجھنا ہے تو ان کی تفسیروں کو پڑھیں. اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے پاس جو اردو کے تراجم ملتے ہیں ان کو مختلف چیزوں کو پڑھو گے نا، تو آپ کو پاس ایک مشترکہ بات نکل آئے گی، اور وہ مشترکہ ہی صحیح ہوتی ہے. آپ وہ نکال کے دیکھ لیں. باقی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ تو ہمیں پھر واہ واہ کرنے پہ اکساتی ہے کہ یار کیا بات کر دی ہے امام صاحب نے، فلاں نے کتنی اچھی بات کر دی، یار کیا بات نکالی انہوں نے. تو وہ گوہر ہوتے ہیں اس کے اندر، قرآن کے گوہر ختم نہیں ہوتے. قرآن کے اندر جو ہے لال پڑے ہوئے ہیں، یاقوت پڑے ہیں، مرجان پڑے ہیں، اور وہ لوگ نکال رہے ہیں جس کا جو ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ بہت ساری تفاسیر ہوتی ہیں، کہ سائنسی بھی ہے، آپ کی جو ہے سائنسی تفاسیر الگ ہوتی ہیں، اور فلسفے کی تفاسیر الگ ہوتی ہے، بلاغت اگر دیکھنی ہے، لفظ اگر دیکھنے ہیں تو الگ ہوتی ہے. ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے، وہ پھر اس طرح ہی اس کے جو ہے نا اس کے مطابق وہ پھر واہ واہ کرتا ہے، سبحان اللہ کرتا ہے. اسی طرح اب اللہ پاک نے ان کا انجام بتا دیا ہمیں. ان لوگوں نے جب خود اقرار کر لیا زبان سے کہ نہ ہم نے رسول کی بات سنی، نہ ہم نے ان کو مانا، اور نہ ہی اس کے بعد عقل استعمال کی کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، یعنی کہ اعتراف کر لیا. تو کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اب یہ دوزخی دفع ہو جائیں، دوری ہے ان کے لیے. فَسُحْقًا کا مطلب ہے کہ اب دوری ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے، دفع ہو جائیں ہماری بارگاہ سے. اب خود بسب یہ عذاب ہی ان کے لیے ہے، وہ خود اپنے اوپر جو ہے نا بول پڑے ہیں. اب احادیث اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو ان لوگوں کی نا بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور بار بار وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. یہ جنتیوں کی بھی اللہ تعالیٰ گفتگو ہوتی ہے، اور یہ جو دوزخی ہوتے ہیں ان کی بھی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ باقاعدہ سے جھگڑا کرتے ہیں. کچھ تو ہے نا کہ منتیں کریں، منتوں کی باتیں الگ ہیں، یہ لوگ باقاعدہ سے جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ فرشتے کہاں ہیں، کون لکھنے والا تھا. وہ غالب نے کتنا خوب کہا ہے. تو وہ اس طرح کا یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں بھی بات، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں میں کسی کے نہیں مانوں گا، اپنا مانوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے، پھر اس کی زبان پہ مہر لگا دو ذرا، پھر اس کے ہاتھ بول پڑیں گے، اس کے ٹانگیں بولیں گی، اس کا دل بولے گا لوگ، اور پھر وہ اس کے بعد جب وہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ سب کچھ گواہی دے دیں گے نا، پھر اس کو اس کی زبان کھول دی جائے گی. تو پھر یہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ میں تمہارے لیے لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے لڑ رہا تھا، تمہاری خلاف میرے خلاف ہی گواہی دے دی. تو اللہ پاک نے کہا دوری ہے ان لوگوں کے لیے. سب سے بڑا جو عذاب ہے نا دوزخ کا، وہ دوزخ کی آگ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قیامت کے دن یہ جو بت ہوں گے نا، بتوں کو کیا ہوگا؟ ان کو گرایا جائے گا دوزخ میں. تو یہ جو بتوں کے ماننے والے ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے مشرک، ان کو بھی کہا جائے گا کہ تم بھی جاؤ، تمہارے بت جو ہیں وہ چلے گئے ہیں دوزخ میں، تو تم بھی جاؤ دوزخ میں. تو وہ کہیں گے نہیں، ان کو ہی دوہرا عذاب دے دو، دوہرا ہمارا بھی عذاب انہوں کو دے دو، کیونکہ ان لوگوں نے ہی ہمیں تو گمراہ کیا ہوا تھا، ہم تو ان کے پیچھے چل پڑے، اور یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا ہے. تو ہم برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم بری ہیں سے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، میں ہم تمہاری عبادت کر کے دوبارہ آئیں گے. تو اللہ پاک کہ نہیں، یہاں وہ ایسے بیزاری اختیار کریں گے وہ لوگ ایسے. اسی طرح نا اللہ پاک نے ایک گروہ کو اٹھانا ہے اور کہیں گے کہاں ہیں میرے جو میرا نام لیتے تھے، وہ کہاں ہیں جو میرے عاشق تھے اور مجھ پہ ایمان رکھتے تھے، اور وہ کہاں ہیں؟ تو ایسے لوگ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا جاؤ دوزخ میں. تو وہ رقص کرتے ہوئے جائیں گے دوزخ میں. اب یہ میں نے کہاں پڑھا ہے، میں وہ نکال کے میں پتہ نہیں کہاں ملے گا مجھے، لیکن وہ لوگ خوشی سے جائیں گے. میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دوزخ جو ہے بذات خود وہ اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا تم سے قیامت کے دن، یہ تمہارے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا.
کہ اللہ کی ناراضگی. کیوں میں کہہ رہا ہوں ایسے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوزخ سے تو لوگ نکالے جائیں گے. آپ کو پتا ہے نا کہ مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے. یہ جو جہنم رکھا گیا ہے دوزخ میں جائیں گے لوگ، لیکن وہاں سے نکالے جائیں گے. یہ جو ایک تو رسول اللہ خود شفاعت کریں گے نا، کہ خود جا کے نکالیں گے، ذرہ بھی، جس کے ایک ذرہ بھی دل میں ایمان ہوگا اس کو نکالیں گے. لیکن جو دوست ہوں گے نا اللہ رسول کے لیے، جو دوست ہوں گے وہ بھی جائیں گے. یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے. اور وہ لوگ جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں دوزخ میں؟ یہ جو دوزخ میں گئے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، نمازیں ہم نے ساتھ پڑھی، ہم نے روزے ساتھ رکھے، اور ہماری سارے ذکر اذکار ساتھ ہوتا تھا، یہ نیک اعمال ہم ساتھ کرتے تھے، تو ہم جو ہے نا ان کی سفارش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ جاؤ ان کے جاؤ جس کے دل میں ایک مختلف درجے بتائے ہوئے ہیں. یہ حدیث قدسی میں اب میں نے بھی رمضان میں پڑھایا ان کو. تو میں نے لوگوں سے وعدہ بھی دیا اس بات کا کہ یار میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن ایسا نہ سمجھنا کہ میں بڑا کوئی نیک آدمی ہوں. آپ لوگوں نے ہم میں سے کوئی بھی گیا نا تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو بچانا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے. یہ حدیث قدسی پڑھ کے میں بتا رہا تھا ان کو. تو وہ اللہ پاک ان کو 3-4 دفعہ بھیجے گا جہنم وہ نیک لوگوں کو، کہ جاؤ اور جس کے دل میں اتنا ایمان پاؤ، اتنا ایمان پاؤ، اتنا ایمان پاؤ. پہلے ایک درہم کا شاید بتایا تھا، اس طرح کا آدھے درہم کے برابر، اور پھر اس کہا کہ ایک ذرہ بھی ایمان ہے تو اس کو بھی نکال لو. تو میں کہہ رہا تھا کہ جہنم سے دوزخ سے تو نکالا جائے گا، لیکن دیکھو اس کے مقابلے میں اسی حدیث قدسی میں آگے جب دیکھتے ہیں نا تو اللہ پاک بات کرے گا جنتیوں سے، اور ان سے کہے گا کہ کیا تمہیں وہ نعمتیں مل گئی ہیں جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں مل گئی ہیں، وہ ساری نعمتیں مل گئی، ہم بہت خوش ہیں، یہاں پہ ہم بہت خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ابھی ایک نعمت باقی ہے تم لوگوں پہ. اور اس میں 2 پھر حدیثیں آتی ہیں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ حجابات اٹھا کے نا ان کو اپنا دیدار کروائے گا جنتیوں سے. یہ جمعے کا دن ہوگا، اور جمعے کے جیسے دنیا میں جمعہ ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنا دیدار کروائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیدار کروائے گا تو وہ ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف ایسے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، ایسے دیکھو گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری حدیث باغ میں آتا ہے کہ اللہ پاک ان سے فرمائے گا کہ نہیں، میں آخری نعمت تم پہ یہ کر رہا ہوں کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اس کے بعد میں تمہارے کسی بھی عمل سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے ناراض نہیں ہونے والا، میری رضا تمہارے لیے ہو گئی ہے. یہ آخری نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے گا، اپنی رضا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا نا کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا دوزخیوں کو، وہ سب سے بدترین انسان ہوگا، دوزخی ہوگا، سب سے بدترین ہوگا. اور جنتیوں میں سے سب سے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم سے میں راضی ہو گیا ہوں. کیونکہ ہم لوگ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ سب سے بڑی جو ہے نا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب ہے دوزخیوں کے لیے. اچھا، تو یہ کیا فرما دیا اللہ پاک نے؟ فسحقن، سحق ابھی میں پڑھتا ہوں، اگر یہاں پہ لکھا ہوا یہ نہیں، یہاں پہ نہیں ہوگا. سحق کا مطلب یہی ہوتا ہے دوری ہوتا ہے، دوری، تمہارے لیے دوری ہے. اب قصور کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے. قصور کہاں ہے؟ قصور کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ واحد. ذنبن، یہ جو ذنب استعمال ہوا ہے نا، ذنب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ذنوب. ہاں ہم کہتے ہیں نا یا فغفر الذنوب، ذنوب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کلمات میں بھی ہمارے بہت آتا ہے. ذنوب جمع ہے گناہ بہت سارے، اور ذنب ایک گناہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھو ان سب نے کیا کیا؟ اپنے گناہ کا اعتراف کیا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اپنے گناہ کا اعتراف کیا، ایک گناہ کا اعتراف کیا. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے رسول کی بات نہ ماننا. بس یعنی ہمارا جو دین ہے نا، یہ جو ہم دین اسلام لے کے پھر رہے ہیں، دیکھیں ہم جو ہمارا جو ایمان ہے قرآن پہ، اللہ پہ، فرشتوں پہ، جنت و دوزخ پہ، اور پتہ نہیں کس پہ ہمیں ایمان رکھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں نا. ہم ساری ایمان، یہ جتنا بھی ہمارا ایمان ہے وہ رسول کا گفت ہوتا ہے، ان کا کلام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ہم اللہ کو بھی ایمان لے آئے. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا یہ قرآن ہے اور ہم نے مان لیا. یہ جبرائیل آیا ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، میں دیکھ کے آ گیا وہ سارا. تو وہ سارا کیا ہے؟ ہم ان کی بات کو مانتے ہیں. یہی بات وہ نہیں مانتے تھے کافر. اور کافروں نے کیا کہا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، کہ انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا. تو جو رسول کو جھٹلاتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہی بس اس کے بعد تو سارا کچھ جب آپ جھٹلاتے ہیں نا کسی بات کو، تو آپ اصل میں اعتراض کرتے ہیں رسول پہ. یعنی جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا،
ان کا تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، جنت و دوزخ اور یہ ساری چیزیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ رسول کو نا، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں اصل میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جتنے بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جتنے ہمارے جتنے بھی دہریہ ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور بڑے ہی نا ڈیسنٹ انداز سے، اور بڑا ہی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں۔ اور ان کے جو ہوتے ہیں، جو گروپ بنے ہوئے ہیں نا، اگر آپ فیس بک پہ دیکھیں اور باقی جگہوں پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، تو ان کے گروپ اور ان کے یوٹیوب وغیرہ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بڑے نا تعلیمی یافتہ، اور کتابیں دکھائیں گے آپ کو، اور بڑے ہی ایسی بات کریں گے، آپ کہیں گے یار یہ بڑی زبردست باتیں کر رہا ہے، یار یہ تو بڑا ہی زبردست قسم کا کر رہے گا، اور وہ اصل میں آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کتابوں کے نام لے لے کے۔ آپ کو ان کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، وہ آپ کو جو کتابیں دکھا رہے ہیں وہ سب انگریزوں کی کتابیں ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ پرویز ہود ہے اور یہ ان کے جتنے لوگ ماننے والے ہیں نیچے جو ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور لمس میں پروفیسر ہے، فلاں جو ہے وہ کامسیٹ میں پروفیسر ہے، وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور پیچھے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اتنی بڑی بڑی، اور انگلش پڑھ رہے ہیں، اور انگلش کی ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں، اور جیسے ہی عربی کی طرف آتے ہیں پیغمبروں کا نام بھی صحیح نہیں لے سکتے وہ لوگ، ایسے لوگ ہیں یعنی۔ اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے بڑا شاندار قسم کا دین ہے، اور ذرا سیکھیے ہم سے، اور پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ایمان ہم لاتے ہیں، رسول کی بات پہ ایمان لاتے ہیں، اور جس کا ہم انکار کرتے ہیں وہ ہم رسول کا جو ہے نا، رسول کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ ان کے لیے اللہ پاک نے فرمائی کہ انہوں نے اپنے گناہ کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا، یعنی کہ رسول کا نہیں ماننا۔ اور جیسے کوئی کیا فرما رہے مودودی صاحب، کہہ رہے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اصل قصور جس کی بنا پر وہ جہنم کے مستحق ہوئے ہیں، رسولوں کا جھٹلانا ہے اور ان کی پیروی سے انکار کرنا ہے، باقی سارے گناہ اسی کی فرع ہیں۔ فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخیں ہیں، اس کی ساری باتیں شاخیں ہیں۔ یہ حضرت ابی البختری الطائی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے سنا جس نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا کہ لن یہلک الناس حتی یعذروا من انفسہم، کہتے ہیں اللہ پاک کسی کو ہلاک نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنے بارے میں معذرت کر لیں، یعنی خود وہ اپنی زبان سے بتائیں گے، تب جا کے جو ہے وہ جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا دوسری حدیث پاک میں فرمایا لا يدخل احد النار، کوئی ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، الا وهو يعلم ان النار اولى به من الجنہ، سوائے اس کے جو یہ خود سمجھے گا اس وقت کہ جنت سے زیادہ وہ دوزخ کا حقدار ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ علامہ ابن کثیر نے فرمایا حدیث پاک۔ کیا یہ کیا حدیث پاک تھی کہ دوزخ میں کوئی ایک بھی نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ اس کو لگے گا کہ میں کیا ہوں، میں جنت سے زیادہ دوزخ کا حقدار ہوں۔ پھر یہ جو ہے نا اس وقت پھر ہائے رب استغفر اللہ العظیم۔ چلیں بہرحال یہ بہت شاندار تھا، بہت ہی خوبصورت ان کی یہ ہمیں مستقبل کا بتا کے ہمیں کیا اللہ تبارک دینا، اور ہمیں ہر رات یہ پڑھنے کا حکم ہے، ہر رات پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کے وقت، جیسے میں نے کل کہا آپ سے کہ رات کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، یہ صورت اسی لیے تو اتاری گئی ہے، رات کے وقت پڑھو اور رات کو سوچنے کا صرف سوچو، غور کرو، بار بار غور کرو، اور اپنے آپ پہ غور کرو۔ ہمیں دوزخی کا حال بتا دیا گیا ہے، اب ہم نے دین پہ عمل کرنا ہے، رسول کی باتوں کو سمجھنا ہے، اور رسول کی باتوں کو اس کو پیروی کرنی ہے ہم لوگوں نے، اور اسی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہاں یہ دوزخیوں کا ایک حال استعمال ہوا ہے، ویسے اور بھی ہمارے پاس جو مکی آیات ہے نا، ان میں آگے اور بھی دوزخیوں کے احوال آئیں گے، اور وہ کچھ اس میں کچھ کیا کہیں گے بتائیں گے ہمیں کہ وہ دوزخ میں کیوں گئے ہیں، وہ بتائیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہ وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ، اپنے اعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جہنم سے، دوزخ کے تمام طبقات سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب اور بلا عذاب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش ہمارے کام لے کے آئے، ہمارے بچے ہیں ہمارے، جن کو ہم پڑھا رہے ہیں، جن سے پڑھ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات صرف اللہ رسول کے لیے ہیں اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اور ان کی جو ہے وہ دوستی اللہ پاک ہمارے کام آئے، اور اللہ کرے ہمارے معاشر جو ہمارا ہو وہ ہمارا آسان گزرے، اور وہ جو سایہ ہے، وہ جو خاص لوگوں پر سایہ ہے، وہ جو 7 گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی گروہ میں بس اپنے رحمت کے ذریعے سے وہ داخل کر دے اور ہم پہ سایہ کیے رکھے۔ تو یہ بس اس کی آمین۔ رحمت سے ہی ممکن ہے کہ ہم جو ہے یہ سارے منازل طے کر پائیں۔ اپنے عمل کو اگر دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بھی اپنے عمل سے تو جنت میں نہیں جائے گا، صرف اللہ کے فضل سے جائے گا۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگا کرے، اللہ کا انصاف نہ مانگا کرے۔
یہ ایک بندہ ہوگا جو انصاف مانگے گا, کو پتہ ہے وہ آخری امتی ہوگا, وہ آخری امتیوں میں سے ہوگا, اور وہ انصاف مانگے گا کہ میں نے بڑا کام کیا, میں نے بڑی نمازیں پڑھی, میں نے بڑا یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس سے حساب مانگے گا, پھر اس سے انصاف کرے گا, تو وہ پھر ہار جائے گا اس میں سے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا ہے, اللہ کا انصاف نہیں مانگنا. اللہ سے کہیں تو احسان کرنے والا ہے, تو فضل کرنے والا ہے, تو کرم کرنے والا ہے, تو ہمیں وہ دے دے. اس کے بعد جو ہے نا, اس کے بعد ہم جنتیوں کا بات پڑھیں گے کہ جنتی لوگ جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں. اس کے فوراً بعد وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, کل ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کل میں آپ سے کل انشاءاللہ ہم ناظرہ پڑھیں گے. ناظرہ تھوڑا بہت تاکہ آپ کا نا ناظرہ بھی ٹھیک ہو. ہم جیسے میں نے کہا ہے کل انشاءاللہ دکھاؤں گا میں آپ کو کیسے ہم پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب آئے نا, ایک آیت پڑھیں گی, اس کے بعد دوسری آیت آمنہ پڑھیں گی, تیسری وہ پڑھیں گی, ترتیب ہم رکھیں گے, پھر اس طرح پڑھتے جائیں گے. تو اس طرح جو بھی ٹھیک ہوگا, جو بھی پڑھنا چاہے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, جو موڈ میں ہوگا وہی پڑھے گا, بس باقی جو نہیں پڑھنا چاہے گا کسی کو ہم سختی سے نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. سارے جی سر. سارے جاگ رہے ہیں نا. اوئے ہوئے میں ذرا دوبارہ حاضری لگوا لے. یہ جی مائک سر بند ہے, جاگ رہے ہیں. مہپارا کا مائک بند ہے یار. سر جاگ رہی ہوں, سر جاگ رہی ہوں, سن رہی ہوں, مائک آف تھا. اوئے سلامت رہیں, چلیں شکریہ. یہ ہماری ایک اور ہماری جو ہے نا نئی ہماری کلاس میٹ آ گئی ہیں, آصفہ بی بی. آصفہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. چلیں, آپ کہاں سے ہیں ذرا تعارف کرائیں گے. یہ ہمارے پاس عائشہ ہے دبئی سے, مہپارا ہے کراچی سے, آمنہ ہے تنزانیہ سے, ڈاکٹر نسرین کشمیر سے ہے, کوٹلی سے. آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں اٹک سے ہوں. اٹک سے ہیں آپ. اچھا اچھا, جی بہت اچھا ہو گیا جی, بہت اچھا ہو گیا. آپ ہماری ساتھی, آپ نے آنا ہے, ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ 9 سے 10 تک آپ انشاءاللہ رہنا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ویسے ہی بس اچھے ہے, چلو کچھ نہ کچھ سن لیں گے, اللہ رسول کی بات سن لیں گے تو اچھا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین, بہت شکریہ جی, سلامت رہے, بہت شکریہ. السلام علیکم احباب. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.